ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دی، آپ درود و سلام محمد والے محمد آئرن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، حکومت کو نیا چیلنج، ہم آئیں گے ہم ٹھوکیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے، کیسے کہہ رہا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ بھارتی وزیر خارجہ کی کھلی دھمکی، جے شنکر نے دھمکی دی ہے یورپین یونین کی۔ میں گئے تھے وہ اپنے خیر سگالی کے دورے پہ، لوگوں کو بتانے گئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے اور ہم دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ امریکی جنرل نے پاکستان کی واہ واہ کر دی، بھارت میں مچ گیا شور کہ یہ کیا ہوا، ہمارا تو ساتھ نہیں دے رہا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور امریکہ اور بھارت میں ہنگامے، کرفیو، مصیبت پڑ گئی، ایمرجنسی لگ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ عمران خان صاحب کی ضمانت کا کیس تھا، بشا بی بی کی ضمانت کا کیس تھا، تو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور محمد آصف کی 2 رکنی عدالت تھی، لیکن محمد آصف صاحب کر گئے چھٹی، اور پی ٹی آئی کو جو آج کی خوشخبری ملنے کا چانس تھا کہ شاید عمران خان اور بشا بی بی کی ضمانت ہو جائے، تو وہ نہیں ہو سکی۔ اسی طرح توشہ خانہ 2 بھی، وہ بھی اس کی بھی آج سماعت نہیں، اس کو بھی نئی ڈیٹ پڑ گئی۔ آصف صاحب چھٹی کر گئے، لہٰذا بہت مایوسی ہوئی، لوگ اکٹھے تھے وہاں، تو وہاں پر علیمہ خان بھی تھیں اور کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور بھی تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے جناب وہ ولولہ انگیز تقریر کی۔ پھر یہ یاد رکھیے گا کہ تحریک سے ان کو دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ کس نے کہا ہے؟ پیٹرن ان چیف نے، یعنی جو سپر چیف ہے تحریک انصاف کا، اب بانی چیئرمین نہیں، پیٹرن ان چیف، اس نے کہا ہے کہ آپ تحریک سے دور رہیں، صوبے کی گورننس پر زور دیں۔ اور وہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کل کہہ رہے تھے کہ وفاق کی ہم مدد کریں گے، وہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائے، ہم سے قرضہ لے، ہمارے پاس بہت پیسہ ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر آئیں گے اور ٹھوکیں گے، اس بار ہم اپنے ساتھ اسلحہ لے کے آئیں گے۔ حالانکہ اسلحہ پہلے بھی تھا، لیکن انہیں دھمکی دے دی ہے، اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کے، عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے، یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی کے ایریے میں، جبکہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان پہ بہت سی ذمہ داریاں لگتی ہیں، لیکن انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ اب کی ہم آئیں گے اور اگر ہم پر گولی چلائی گئی تو ہم بھی گولی چلائیں گے، ٹھوکیں گے۔ پھر ان کا جو اوورسیز میں فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، وہاں لوگوں نے پروگرام بنایا احتجاج کا، کریں ضرور کریں، جبکہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری طرف سے ہمیں کوئی پتہ نہیں کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا۔ اور شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو نہیں پتہ تو بیرسٹر گوہر صاحب ہمیں شوکاز نوٹس بھیج دیں۔ اسی طرح سلمان اکرم راجہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے احتجاج ہے، کون سی تحریک ہے، کہاں ہے، کیسے، تو ابھی وہ اون نہیں کر رہے۔ لیکن پاکستان میں ہم تحریک چلائیں گے اور چلانے والے اور ایسی چلائیں گے کہ یاد رکھو، کسی کو نہیں بتائیں گے، خفیہ رکھیں گے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے، منصوبہ بندی کیا ہے، کس انداز میں اس کو ہم چلائیں گے۔ یہ گنڈا پور نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے خفیہ رکھیں گے۔ تو معاملات خاصے سنجیدہ بھی ہیں اور رنجیدہ بھی ہیں۔ رنجیدہ اس طرح کہ سب اپنی اپنی بولی بول رہے ہیں، بیرسٹر کچھ کہہ رہے ہیں، راجہ سلمان اکرم کچھ کہہ رہے ہیں اور گنڈا پور کچھ اور کہہ رہے ہیں، اور علیمہ خان بھی کہہ رہی ہیں واضح پیغام ہے کپتان کا، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کا حق ہے۔ بلکہ انہوں نے اوورسیز یعنی امریکہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا، امریکہ میں جو جا رہے ہیں چیف فیلڈ مارشل، تو انہوں نے کہا وہاں بھی ان کا حق ہے، احتجاج کہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، سب کا حق ہے، انہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اون کر لیا، علیمہ خان نے بھی، لیکن بیرسٹر گوہر نہیں اون کر رہے اسے۔ بہرحال آ جائے گی وہ تاریخ بھی، دیکھا جائے گا وہاں کیا ہوتا ہے۔
میں نے کل بھی عرض کی تھی کہ اگر اس میں بھارتی بھی شامل ہو گیا پھر مسئلہ بڑا سنگین ہو جائے گا، کیونکہ ظاہر ان سے تو ہماری جنگ چل رہی ہے۔ یورپی یونین کے دورے پہ ہیں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر، انہیں لوگوں کو بتایا اپنی خیر سگالی کے طور پہ کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ ہمارے وفود بھی گئے، بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کا دورہ مکمل کیا اور برطانیہ کا بھی دورہ مکمل کر دیا، اور اب اگلے چل رہے ہیں، مثل جا رہے ہیں۔ لیکن وہ واضح انداز میں انہوں نے کہا جی سیز فائر ہے، ہمیں گارنٹی دی امریکہ نے، ٹرمپ نے، ہم نے سیز فائر کر دیا، ہم لڑا کے ہیں ہی نہیں، ہم تو امن پسند ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں اور بیٹھ کے بات چیت کر کے امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بھارت سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری جو وفد کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی یقین نہیں ہے، امریکہ بہادر کو کان پکڑ کے بھارت کو بٹھانا پڑے گا، ورنہ وہ نہیں بیٹھیں گے۔ ظاہر مکار دشمن ہے ہمارا، اصلی دشمن ہے، وہ کہاں سے بیٹھے گا؟ اور اس کے ملک میں اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، زیادتی کیا بڑے اس کے خلاف تنقید ہو رہی ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو وہ تو بچنے کا کوشش کر رہے ہیں، کوئی بہانہ بن رہا ہے۔ لیکن جے شنکر صاحب نے جو ایک مشترکہ یورپی یونین کی سیکرٹری بھی تھی وہاں پہ، جن کا نام ہے کاجا کیلس، اور جے شنکر بھی تھے، ایک ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیا، اور انہوں نے کہا ہم اب گہرائی میں حملہ کریں گے، اور اب اگر بھارت میں کسی جگہ بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو بغیر بنا کنفرمیشن ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے۔ تو جناب پہلے بھی یہی ہوا ہے، کنفرمیشن تو پہلگام کی بھی نہیں ہوئی، ہم تو کہتے پتہ کر لو، کنفرمیشن کر لو، پھر آؤ لڑ بھی لیں گے، دو ہاتھ بھی کر لیں گے، لیکن آپ نہیں بات ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں گہرائی میں ہم حملہ کریں گے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا $30 کروڑ کا ایک نیا دفاعی سسٹم خرید رہے، جس سے وہ ڈرون قابو کریں گے، طیاروں کو قابو کریں گے۔ وہ بھائی جذبہ چاہیے، ہمت چاہیے، بہادری چاہیے، دلیری چاہیے۔ آپ کی فوج تو انکار کر رہی ہے، وہ اسے ڈیوٹی دینے سے انکار کر دیا بارڈر سیکورٹی فورس نے، ان کو ایک جگہ بھیجا جا رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا رہے، کیونکہ آپ نے جس گاڑی میں ہمیں سوار کیا اس پہ تو جانور بھی نہیں جاتے۔ 1200 سپاہی تھے، یعنی بارڈر فورس کے لوگ، انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے، تو بغاوت، صاف بغاوت۔ اب دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں جے شنکر صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور جہاں یہ پریس کانفرنس مشترکہ کر رہے تھے، جب یہ چپ ہوئے ساری باتیں کر کے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، اور یہ ہے، اور آپ کو پتہ ان کا بجٹ کتنا ہے؟ ان کا جناب 80 ارب ہے دفاعی بجٹ، بڑا اسلحہ ان کے پاس پہلے بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ $30 کروڑ کی ایک اور سسٹم لے رہے ہیں، دفاعی سسٹم، اور ہمارے یہاں ٹوٹل 11 ارب کا دفاعی بجٹ ہے۔ ہم چھوٹا ملک ہے، چھوٹا بجٹ ہے ہمارا، لیکن ہم نے مقابلہ کیا جذبے سے، بہادری سے، دلیری سے، اور اپنی تربیت سے، جو وہاں نہیں ہے۔ وہاں ان کے افواج میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، وہاں کام کرنے سے انکار کر رہے ہیں، وہاں ڈیوٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہاں 14-15 لاکھ جو فورس ہے، اس میں 8-9 لاکھ جو ہے وہ تو صرف مقبوضہ کشمیر میں بھیج دیے، زیر قبضہ کشمیر میں۔ تو کہاں لڑیں گے، کیسے لڑیں گے، کیا ہوگا؟ اور وہاں بھی جب وہ سرحد پہ بھیجنے کی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں جی ہماری ڈیوٹی ہے شہر میں کنٹرول کرنے کی، سرحد پہ لڑانا تو کوئی اور فوج بھیجے، تو پھر دوسری بٹالین بھیجی گئی تھی، یہ ابھی پچھلی جنگ میں۔ تو حالات ان کے یہ ایسے ہو رہے ہیں۔ اب وزیر خارجہ جہاں تقریر کر رہے تھے، جہاں دعوے کر رہے تھے، گہرائی میں حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے کہ جناب ایسے کم ایسا دکھاوا کہ یاد کریں کہ پاکستانی بھی، اسی جگہ پہ جو سیکٹری یونین تھی، مطلب یورپی یونین کی جو سیکٹری تھی کاجا کیلس، انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے، لڑائی نہیں ہونی چاہیے، امن کی بات ہونی چاہیے، اور پاکستان میں جس طرح لوگ مارے گئے شہری، ان پر بھی ہمیں افسوس ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا جے شنکر صاحب کا، جو وہیں کھڑے تھے دوسری سائڈ پہ۔ آپ کو پتہ ہے مشترکہ پریس کانفرنس تو ایسی ہوتی ہے، ایک سائڈ پہ ایک، دوسری سائڈ پہ دو، تو وہ ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا۔ گھڑوں پانی گر رہا تھا ان پہ، لیکن ایک چلو نہیں ملا کہ وہ مر جاتے۔ بہرحال آج نہیں تو کل باری تو آنی ہے ان کی بھی۔ اب بات کرتے ہیں امریکہ میں، لاس اینجلس میں جو ہنگامے تھے وہ شدید ہو گئے، وہاں 10,000 اور نیشنل گارڈ بھیج دی ٹرمپ نے۔ گورنر سے عدالت نے جواب طلبی کی، گورنر کا ہم سے پوچھا ہی کسی نے نہیں، یہ تو خود ہی صدر صاحب نے بھیج دی ہیں۔ اور وہاں کس سے لڑائی ہو رہی ہے؟ وہ جو ہیں تارکین وطن ہیں، جس طرح وہ نکالے جا رہے ہیں اسی طرح تارکین وطن ہیں،
اور ان تارکین وطن نے جانے سے انکار کیا اور پھر حملہ کیا کر دیا، احتجاج کیا. اس احتجاج پہ حملہ کر دیا نیشنل گارڈز نے. وہاں ہو گئی لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی، پکڑ دھکڑ، 300 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور رات کو وہاں کرفیو لگا دیا جاتا ہے. لاس اینجلس امریکہ کی ریاست، پھر میکسیکو کے لوگ ہیں، سارے غریب ملک کے لوگ ہیں. انہیں کہا ہم نہیں جاتے ہیں، ہم تو یہاں اتنے سالوں سے رہ رہے ہیں ہمارے، لیکن وہ پھٹا چل رہا ہے اور بڑھ گیا ہے پھٹا، اور ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ کے گلے پڑ جائے، اتنا سخت ہے. اب دوسری جانب بھارت جو بڑا ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، کھلی دھمکی دے رہے ہیں، جیسے جے شنکر صاحب گہرائی میں ہم حملے کریں گے. وہ کون سی گہرائی ہے کہ تھلے تھلے زمین کے اندر اندر آ جائیں گے؟ تو جناب بحریہ کی طرف آئیں، ہماری بحریہ تیار کھڑی ہے. اسے تو اس 4-5 دن کی جو جنگ میں تھی اسے موقع ہی نہیں ملا. فضائیہ نے اور بری نے تو کام دکھایا، یہاں تو ہاتھ میں ہاتھ ہی نہیں پڑے. آئیں آپ گہرائی میں سے، آئیں جیسے مرضی آئیں، جو مرضی منصوبہ بندی کر لیں، بسم اللہ، ہم تو تیار ہیں. ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا ہے اور عسکری قیادت نے بھی کہا ہے کہ جناب مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہیں اور پرامن رہنا چاہتے ہیں. ہم دنیا کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے، 2 ایٹمی طاقتوں کو لڑائی نہیں دیکھنا چاہتے، اور مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. تو آپ جو مرضی کریں. اب بھارت کی صورتحال یہ ہے کہ ایک تو تنقید جاری ہے. بھارت کی جو سینئر تجزیہ کار جو وہ بھی اب اس پہ آ گئے کہ نہیں، جہاز گرے ہیں اور ماننا چاہیے اور بتانا چاہیے کتنا نقصان ہوا اور نہیں. لیکن مودی سرکار ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان نے اپنی برتری ثابت کر دی، یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب دوسری طرف کیا ہے، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، منی پور میں کون سا، عیسائی اور ہندو وہاں کرفیو لگ گیا، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اور جیسی کرفیو وقفہ آتا ہے تو ہندو جو ہیں وہ جتھے کے جتھے جو ہیں وہ گرجا گھروں پر اور عیسائی آبادیوں پر حملہ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. حالات کنٹرول میں نہیں ہے. یہ وہی ہیں جو 7 سسٹرز جو ہیں، جو ان کی ریاستیں ہیں، ان کی علیحدگی میں بھی پھٹا پڑا ہوا ہے، علیحدگی کا معاملہ. اب کیا ہوا ہے، اب آسام میں بھی حالات خراب ہو گئے. آسام میں مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیشی ہیں، اور بنگلہ دیش یہ کہتا ہے کہ پہلے بھی 1200 زبردستی دھکیل دیے تھے، جس میں سے ہم نے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا ہم سے، ہم نے مہاجر سمجھ کے کچھ کو رکھا اور کچھ واپس کر دی. اب پھر وہ دھکا دے رہے ہیں آسام میں رہنے والوں کو کہ نہیں، تم تو بنگلہ دیشی، نکل جاؤ یہاں سے. مسلمانوں کو ان کے زمین تنگ کریں، ان کا اپنی زمین جو ہاں وہ رہنے والے ہیں ہمیشہ کے، وہاں سے وہ نکال کے بنگلہ دیش کی طرف لے گئے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ 7 سسٹر جو ہے نا، 7 ریاستیں جو ہیں، یہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ یہاں پہ بنگلہ دیش، چین اور پاکستان کی مدد سے بھی، کیونکہ وہاں پہ بن رہی ہے ایک چیز، تو وہ جو ہے ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور یہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مودی سرکار جو ہے وہ بھارت کے لیے گورباچوف ثابت ہو سکتی ہے. اور اس وقت پھر یہی ہوا کہ جس شدید ہنگامہ آرائی کا سامنا ہے آسام میں اور منی پور میں اور باقی بھی اس کے دائیں بائیں جتنی 7 ریاستیں ان میں سب میں ہی ہیں، اس کو مودی سرکار کنٹرول نہیں کر پا رہی. اس وقت اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.